السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع ہے عقل۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر آئے کچھ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور 3 چیزیں پیش کی۔ عرض کیا یہ عقل ہے، یہ دین ہے اور یہ حیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کر لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی پیش کی ہوئی چیزوں میں سے عقل کا انتخاب کیا۔ عقل ایک روشنی ہے، عقل ایک قوت ہے، عقل ایک کسوٹی ہے۔ اس کے ذریعے آدمی کھرے کھوٹے کو پہچانتا ہے۔ عقل اللہ نے اپنے ہر بندے کو عطا فرمایا ہے۔ جو عقل سے محروم ہے اللہ اس سے حساب و کتاب نہیں لیتا ہے۔ بے عقل یا پاگل کو عبادتیں بھی معاف ہیں۔ عقل کے 2 بڑے کام ہیں۔ عقل سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے کام میں تمیز سکھلاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو پسند کر لیا تو حضرت جبرائیل امین نے حیا اور دین سے کہا چلو ہم اپنے ٹھکانے پر واپس چلتے ہیں۔ تو حیا اور دین نے کیا جواب دیا؟ حیا اور دین نے جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہمارا اور عقل کا ساتھ تو فطری اور جسم و جان کا ہے۔ ہم فطرتاً عقل کے تابع ہیں، اس لیے اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اس واقعہ سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی ہمیشہ حقیقت کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ بات ہوگی ہی نہیں کہ وہ غلطی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چنا تو حیا اور دین ان کے پاس رہے۔ اسی طرح شب معراج کا موقع تھا۔ تاجدار انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 3 پیالے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل امین نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھا، پانی اور شراب کے پیالے دھرے رہ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے بڑھ کر مبارکباد دی، اور یہ مبارکباد اس فطرت سلیم کی تھی جس کی ابتدا آدم علیہ السلام تھے اور انتہا خاتم المعصومین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل عقل دانش یہ سمجھتے ہیں کتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بدھا نظام جس میں ذرا بھی خلل واقع نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے ذات اللہ کی۔ اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس شخص کو جاتا ہے جو اللہ کے بارے میں تشکیک کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سمجھ کی روشنی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔